آدابرز پروفیسر امجد نذیر نازک پروگرام درپر میں یوٹیوب چینل انکشاف پر ویلا لے کر حاضر ہے۔ عنوان ہے معاہدہ مکہ پر ایک نظر۔ ملکی اخبارات آج کل ایک واقعہ کا غیر معمولی تذکرہ کر رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے، ایک نئی نیٹو بننے جا رہی ہے۔ ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب نے باہم مل کر معاہدہ کر لیا ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دفاع ہر ملک کا حق ہے اور اس کے لیے اتحاد یا باہمی دفاعی معاہدات کرنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ مکہ اکارڈ یا مکہ معاہدہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایسا ہوتا آیا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ایسے معاہدے کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ جدید دنیا کے ایسے معاہدوں میں نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اس طرح سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹو، ایسے معاہدے بڑی طاقتیں اپنے مفاد میں کرتی رہی ہیں اور ان کی گونج پوری دنیا نے سنی ہے۔ آج مجھے تازہ 6 ممالک پر مشتمل مکہ معاہدہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اس معاہدے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ایک نئی نیٹو کی داغ بیل ہے، جبکہ امریکہ سعودی عرب میں موجود ہے۔ اس کا معاہدہ دفاعی سعودی عرب کے ساتھ پہلے سے ہے۔ ایسے میں جبکہ امریکہ ایک واحد عالمی طاقت سعودی عرب کے دفاع کے لیے نہ صرف موجود ہے اور دفاعی معاہدہ بھی ہے، سعودیہ کو ایک نئے معاہدے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آیا نیا معاہدہ پہلے معاہدے کو جو سعودی عرب کے دفاع کے لیے امریکہ سے ہے کل عدم کر کے سامنے لایا گیا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں۔ تو پھر یقیناً امریکہ کی ہی شے پر یہ نیا معاہدہ کیا گیا ہوگا۔ اس سے امریکہ کا پراکسی وار کے لیے کسی کو استعمال کرنے کا اندیہ ظاہر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کسی اور کے کاندھے پر میزائل رکھ کر چلانے کا خدشہ یا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ میڈیا میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ اول، بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کی ایک چال ہے۔ یہ درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ بھارت کو لگام ڈال دی جائے گی، درست یا غلط، یاد رکھنا چاہیے یہ لگام پاکستان کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو استعمال کرنے کے کام آئے۔ بھارت کو چین کے پس منظر میں استعمال کرنے کے لیے یہ قدم امریکہ کے لیے ضروری تھا۔ وہ اس نے کیا ہے، وہ بھارت کی سلامتی سے اس کا تعلق نہیں اور یہ بھی کہ بھارت کی بربادی کا پلان بھی نہیں۔ دوم، یہ کہ اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا پلان ہے۔ یہ بات بعید از قیاس ہے۔ امریکہ اور اسرائیل باہم ایک ہیں۔ امریکہ کسی قیمت پر اسرائیل کے لیے تحفظ کی ضمانت کے برخلاف کوئی کام نہیں ہونے دیتا۔ کیا اسرائیل پر حملہ ہوگا؟ چاہے دفاعی ہی ہو، امریکہ مکہ معاہدہ کا پابند نہیں۔ وہ ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اسرائیل کے جواب واضح ہے، چاہے اسرائیل ہی پیارا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور تجارتی معاہدات بھی ہیں، بلکہ ترکیہ اسرائیل کو جنگی سازوسامان دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ وہ کیسے اپنی جنگی سامان کی تجارت کو خراب کر سکتے ہیں جبکہ اسرائیل اس کے جنگی سامان کا خریدار ہے؟ رہ گئی بات سعودی عرب اور اسرائیل کی باہمی جنگ، اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے باہمی تعلقات بظاہر نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ غیر رسمی سفارتی بات چیت سے وہ ایک دوسرے کے قریب تر ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر مذہبی مجبوریوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے۔ اب ایک تیسرا ملک ہے جسے ایران کہا جاتا ہے، باقی رہ گیا جو کہ سعودی عرب کا خصوصاً مخالف ملک ہے اور پاکستان کا ہمسایہ بھی ہے۔ اگر ایران سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان معاہدہ زیر بحث کے مطابق سعودی عرب کا ساتھ دینے کا پابند ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے سعودی، ترکیہ اور پاکستان کے نیٹو طرز معاہدے اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، ذرا ایران کو بھی شامل کر کے دکھلائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو خلیجی ممالک اور ریاستوں میں امن ہی امن ہے۔ اسلام آباد اکارڈ ہو جو پاکستان کا کمال جانا جاتا ہے کدھر ہے؟ صرف خاص مقاصد کے لیے امریکہ کی اشیر بات پر ڈنگ ٹپاؤ اور آگ لگاؤ کا تماشا تھا۔ وہ ہوتا رہا
امریکہ کے زیر سایہ اگلا معاہدہ بھی یقیناً کچھ اس قسم کی آگ کے لیے چنگاری کا کام دے گا۔ سوم، اگر ایران سعودی عرب جنگ کے نتیجہ میں پاکستان سعودی عرب کا ساتھ امنی طور پر دیتا ہے تو پاکستان کی ایک اور سرحد پاک ایران سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اگر سعودی عرب کا ساتھ پاکستان نہیں دیتا تو سعودی عرب سے معاہدہ دفاع کیا ہوا، بجائے تعلقات اچھے ہونے کے اور ہی رخ اختیار کر لیں گے، مخالف سمت میں چل پڑیں گے۔ تو سوچے پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ کہتے ہیں چین نے ایران امریکہ جنگ میں ایران کو اسلحہ پہنچایا ہے اور خفیہ طور پر اپنے سیٹلائٹ سے جنگ میں مدد کی ہے۔ اگر پاکستان ایران کے تعلقات مکہ معاہدہ کے مطابق سعودیہ کا ساتھ دینے پر بگڑ جاتے ہیں تو کیا پاکستان چین کا اعتماد بحال رکھ سکے گا؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ چین کو راضی رکھ سکیں اور ایران کے خلاف جنگ بھی لڑیں اور اسے دوست ہمسایہ بھی کہیں۔ پاکستان میں کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں، بھارت کے ساتھ تو حالات ٹھیک کبھی ہوئے ہی نہیں، صرف ایک سمندری ساحل ہی رہ گیا ہے جہاں پاکستان امن سے ہے، ورنہ مشرقی مغربی اور شمال مغربی ہر طرف افراتفری یا دہشت و وحشت کی گولہ باری۔ ایران کے ساتھ بگاڑ کر شمالی سرحدی دوست یعنی چین کے اعتماد پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ نئی طرز کا معاہدہ، جسے نیٹو طرز کا معاہدہ کہا جا رہا ہے یا بیان کیا جا رہا ہے، پاکستان نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر یہ معاہدہ سوچنے کے لیے نیا مواد فراہم کر رہا ہے۔ مکہ معاہدہ خوش آمدید، مگر اس کے دوسرے نتائج و خدشات بھی ہو سکتے ہیں، جن سے صرف نظر ایک بہت بڑے امتحان کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے اس پہلو کو بھی ضرور دیکھا گیا ہوگا۔ ماضی میں ایسے کئی اتحاد بنے مگر ان سب کو سپوج تاج کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دعائے خیر وطن کے لیے کیے جاتے ہیں۔